سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق یہ مکھیوں کی دنیا ہے۔ اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ مکھیاں پیغام سنتی بھی ہیں اور سناتی بھی ہیں۔ ان کی بناہٹ ہی ان کی زبان ہے۔ میں انہی مکھیوں میں سے ایک دیسی مکھی ہوں۔ تاجکستان میں رہائش کی وجہ سے اندرونی سیاست سے بھی اچھی طرح واقف ہوں اور عالمی سیاست کی خبر بھی لیتی رہتی ہوں۔ جس طرح دنیا بھر کے مزدور ایک ہیں، اسی طرح دنیا بھر کی مکھیاں بھی ایک ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی مکھی ہو یا یہاں کی دیسی مکھی، یہ سب ایک ہیں۔ ان کا ہر وقت رابطہ رہتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے حالات کی مکمل خبر ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں امریکہ میں پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر موجود تھے۔ اکثر تقریبات اور ملاقاتیں بند کمروں اور میڈیا سے دور ایوانوں میں ہوئیں۔ اس لیے وہاں کیا باتیں ہوئیں، کیا سرگوشیاں ہوئیں اور کیا فیصلے ہوئے، یہ کسی کے علم میں نہیں۔ مگر ہم مکھیوں کو ان کمروں اور بند ایوانوں میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ میری وائٹ ہاؤس کی دوست مکھی نہ صرف صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کے لنچ کے دوران چھپ کر دیوار سے لگی رہی، بلکہ اس نے ساری کی ساری گفتگو بھی سن لی۔ ایک دوسری مکھی واشنگٹن میں پاکستانی تارکین وطن کے کھانے میں بھی موجود تھی۔ اس نے بھی جو سنا، جو دیکھا، بلا کم و کاشت سنا دیا۔ تاجکستان کے انصافی اور نونی مکھیوں سے عرض ہے کہ وہ سانس روک کر بیٹھ جائیں، اور دونوں گروہ کی مکھیوں نے یہ خبر نہیں سنی ہوگی جو سب کو حیران و پریشان اور کچھ کو غمناک اور کچھ کو خوش کرنے والی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی مکھی نے خبر دی ہے کہ لنچ اور ملاقات کے دوران عمران خان کا بھی ذکر ہوا۔ مجھے جب وائٹ ہاؤس کی مکھی نے یہ بتایا تو میں ششدر رہ گئی۔ میں نے فوراً سوچا بلا کر منہ پھٹ، ٹرمپ نے وہ کر ہی دیا جس کی انصافی مکھیاں عرصہ دراز سے توقع کر رہی تھی۔ میں نے وائٹ ہاؤس کی مکھی سے بے چین ہو کر پوچھا، ٹرمپ نے کس طرح سے عمران خان کا ذکر کیا اور کیا مطالبہ کیا؟ وائٹ ہاؤس کی مکھی نے ایک اڑان بڑی بناہٹ سے میرا مذاق اڑاتے ہوئے انکشاف کیا کہ عمران خان کا ذکر صدر ٹرمپ کی طرف سے نہیں بلکہ پاکستانی سائیڈ سے کیا گیا، اور بتایا گیا کہ عمران خان کس طرح 9 مئی کے واقعہ میں ملوث ہے، اور یہ بھی کہ اس کی امریکہ میں موجود انصافی مکھیاں بار بار کہہ رہی تھی کہ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان کو باہر لائے گا۔ اس پر گفتگو کے دوران وائٹ ہاؤس کی مکھی نے دیکھا کہ ٹرمپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور جب ٹرمپ نے عمران کے حق میں ایک بھی فقرہ کہے بغیر جنرل عاصم منیر کی تعریف شروع کی تو جواباً جنرل صاحب نے بھی ٹرمپ کی پاک بھارت جنگ رکوانے کی کوششوں کو سراہا۔ یوں عمران خان کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا مشکل ترین اور بہت ہی زیر بحث رہنے والا موضوع لمحوں میں ہوا میں اڑ گیا۔ وائٹ ہاؤس کی مکھی نے بتایا کہ یہ موضوع ہنستے، مسکراتے اور طنزیہ جملے کہتے ہوئے تمام ہو گیا۔ وائٹ ہاؤس کی مکھی بڑی کایاں اور چلاک ہے، یہ کن رس بھی ہے۔ اس نے یہ بھی سنا کہ یہ ملاقات صرف فوجی یا اسٹریٹجک نہیں بلکہ اس میں پاک امریکہ تجارت کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ امریکہ کے وزیر تجارت ملاقات میں موجود نہیں تھے، مگر صدر ٹرمپ نے قریبی دفتر میں بیٹھے اپنے وزیر تجارت کو وہیں میٹنگ میں بلا لیا اور انہیں ہدایت کی کہ پاکستان کے ساتھ تجارت میں خاطر خواہ اضافہ ہونا چاہیے، لہذا وہیں ٹیرف اور تجارت میں آسانیوں پر بھی بات چیت ہوگی۔ میں چونکہ خالص پینڈو دیسی مکھی ہوں، میرا تجسس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، ہر وقت سون گن رہتی ہوں۔ ادھر ادھر کی معلومات لینا میرا شوق اور جنون ہے۔ اس لیے میں نے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہونے والی جنرل عاصم منیر کی اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کی کہ جس نے ان کے ملک کو آگے چلانے کی پالیسی کا پتہ چلے۔ اس چاند پھٹک میں واشنگٹن کی ایک مکھی نے مجھے اطلاع دی کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کو 1979 سے پہلے کا ماحول دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وہاں کہا ہے کہ جو لوگ سینما جاتے ہیں یا جو لوگ مسجد جانا چاہتے ہیں، ان دونوں کو اپنی چوائس میں آزاد ہونا چاہیے۔ واشنگٹن کی مکھی نے یہ بتایا تو ہم دیسی مکھیوں نے مل کر لوڈی ڈالی اور اس بات پر خوشی منائی کہ کم از کم سماجی آزادیوں کے بارے میں ریاستی رویہ بدلنے والا ہے۔ کاش ہر مکھی کو نہ صرف اپنے ضمیر کے مطابق بولنے کی اجازت دی جائے بلکہ اس امر کو اس کے بنیادی اور آئینی حق کے طور پر تسلیم کر لیا جائے۔ ابھی اس ملاقات کی خوشی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک زخمی ایرانی مکھی کی اطلاع نے غمزدہ کر دیا۔ دیسی مکھیوں نے بدلتی ہوئی بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر ایک کل پاکستان مکھی کنونشن کروانے کا فیصلہ کیا۔ کنونشن کے بعد دھرنے کا بھی پروگرام ہے۔ مکھیوں کی تفریح کے لیے مٹھائیوں اور شیرے کا انتظام بھی ہوگا۔ مکھیوں کے اجلاس میں دیوتوں کے مکھیوں کے خلاف مادانہ رویے کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ مکھیوں پر ترس کھاتے ہوئے مشہور ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر نے یہ درست ہی کہا تھا
یعنی جیسے مکھیاں شرارتی اور بے پرواہ بچوں کے ہاتھوں ماری جاتی ہیں، دیوتا بھی ہم سے ایسا سلوک کرتے ہیں، اور ان کا ہمیں مارنے کا مقصد بھی صرف کھیل اور تفریح ہوتا ہے۔ آل پاکستان مکھی کنونشن میں یہ مسئلہ زیر بحث لایا جائے گا کہ مکھیوں کی چاند روز طبی عمر کے دشمن بہت ہیں۔ کبھی ہم مکھیوں کو مینڈک، کبھی بڑی مچھلیاں، کبھی چھپکلیاں اور کبھی کیڑے کھا جاتے ہیں۔ دنیا میں کسی مکھیوں کی حفاظت و بقا کی فکر نہیں۔ دنیا کے ہر جاندار کو بچانے کے لیے ادارے موجود ہیں، جبکہ مکھیاں ختم کرنے کے لیے انسانوں نے کیا کیا ایجاد کر رکھا ہے۔ اس کنونشن میں مکھیوں کے تمام دشمنوں کے خلاف ایک بین الاقوامی محاذ بنایا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اور کرمینل کی مکھیوں نے یقین دلایا ہے کہ اس بار ایسا دھرنا ہوگا کہ آئندہ کسی مکھی کو گرفتار کرنا، مارنا، جیل میں رکھنا یا اس کے خلاف کوئی ایجاد کرنا مشکل ہوگا۔ ایک دیسی انقلابی مکھی کا منصوبہ ہے کہ اس کنونشن کے ذریعے دنیا بھر کی مکھیوں کو اکٹھا کر کے مکھی کش دوائیاں اور خوشبوئیں دنیا سے ختم کروائی جائیں، تاکہ دنیا بھر میں مکھیوں کا راج ہو۔ ہر طرف مکھیاں بنائیں، نہ کوئی انہیں روک سکے نہ مار سکے۔ میں بطور دیسی مکھی اس انقلاب کی امید میں ہوں۔ دیکھیں وہ انقلاب کب آتا ہے۔